وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مناقب ہے اس وقت مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کی دو کنیتیں ہیں، ابو عمر اور ابو عبداللہ۔ ان کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں آج مختصراً بیان ہے۔ ان کی فضیلت اور ان کے بارے میں ویسے بھی اگر آپ صحیح سے بیان کرنے بیٹھیں تو کتابیں شائع ہو جائیں، لہذا مختصراً جو حدیثوں کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ہیرا پہ تھے کہ ایک پہاڑ ہے مکے میں، اور ابو بکر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ و علی رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پس وہ پتھر ہلا، یعنی جس پر یہ سب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرا رہے تجھ پر سوائے نبی یا صدیق و شہید کے اور کوئی نہیں ہے، یعنی وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہے، اور رفیق، میرا رفیق یعنی جنت میں عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک حادثے کے بارے میں اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ شہید تو تم ہوں گے، لیکن تم اس پہ صبر کرنا، تمہاری شہادت پہ تمہیں تکلیفیں بہت ہوں گی۔ یعنی جب پہاڑ پہ چڑھے تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو روکا کہ بھائی تجھ پہ ایک نبی اور ایک صدیق، وہ دو شہید ہیں۔ تو جب عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو بتایا کہ بھائی آپ جو ہے شہید تو ہوں گے، لیکن آپ کو تکلیف ہوں گی، تکلیف آپ کی شہادت پہ آپ کو تکلیف ہوں گی۔ تو اس پہ یہ کہ آپ صبر کرنا۔ اسی وجہ سے جب آپ کا گھیراؤ کیا گیا گھر کے باہر تو وہ 300 ہی افراد تھے، زیادہ نہیں تھے، لیکن آپ نے اس بات کو ثابت کر دکھایا کہ اس کے اوپر آپ نے صبر ہی کیا، ورنہ 300 افراد کو ہینڈل کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ نے اس چیز کو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہادت کو ہی زیادہ اہمیت دی اور صبر کیا۔ جب میسور ہوئے اپنے گھر پہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھے اور فرمایا کہ میں تم کو یاد دلاتا ہوں اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ مسجد تنگ ہوئی، اے لوگوں، یعنی مسجد نبوی تم پہ تنگ ہوئی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو خریدے فلانے لوگوں کی زمین اور بڑھا دے اس کو مسجد میں، چن کر دیا جائے گا بدلہ اس کا جنت میں سے۔ یعنی جب مدینے کی مسجد کی توسیع کا مسئلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس کی زمین کو خریدے اور مدینے کی مسجد کو بڑھا کر دے، توسیع کر دے، تو اس کا بدلہ جو ہے جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ توسیع کے لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی اس کی زمین فلانے شخص سے خرید لے اور یہ مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے تاکہ ہم اس کی توسیع کر دیں، تو اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی صلہ نہیں ہے اس کا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ زمین خریدی اور وہ وقف کر دی۔
اور تم مجھے اس بات پہ انہوں نے کہا کہ تم مجھے آج اسی مسجد میں جس کی توسیع کے لیے میں نے پیسے دیے تھے اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے نہیں دیتے تم مجھے. لوگوں نے کہا کہ ہاں، یعنی جو مخالفین تھے وہ خود منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بات ہے. پھر فرمایا آپ رضی اللہ عنہ نے، تم کو واسطہ دیتا ہوں میں اللہ کا اور اسلام کا، تم جانتے ہو کہ تیار کر دیا میں نے سامان جیش اسرت کا، یعنی غزوہ تبوک کا. یہ وہ جنگ تھی جو شاہ روم سے تھی، قیصر اس وقت کا کنگ. اتنی سخت گرمی کا جہاد تھا جس میں سب چیز کی کمی تھی، یعنی کہ سامان جہاد کی، اونٹوں کی، جو کچھ بھی اس وقت جنگی جہاد کی، جنگی سامان کی سب کی کمی تھی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے گا اس کے لیے جنت کے علاوہ اس کے کوئی صلہ اس کے پاس نہیں ملے گا، اس کو جنت ملے گی اس کو. تو جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کا اپنے مال سے لوگوں نے کہا کہ ہاں. پھر فرمایا آپ رضی اللہ عنہ نے، آپ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے واسطہ دیتا ہوں میں تم کو، اسلام کا واسطہ دیتا ہوں. تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیر پر تھے، جو ایک پہاڑ ہے مکے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر، میں تھا. پھر وہ ہلا یہاں تک کہ بعض پتھر اس کے نیچے گر پڑے. یہ فخر کی راہ سے تو لات ماری اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا ٹھہرا رہے اے سبیر، تیرے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی اور کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں. تب فرمایا انہوں نے کہ لوگوں گواہی دے چکے ہیں یہ میری شہادت کے لیے، قسم ہے رب کعبہ کی، یہ 3 بار فرمایا. تو لوگ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر تنگی میں تھے بے تاجا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی تیاری کرا دی. لوگوں نے کہا کہ ہاں کیا آپ نے ایسا. تم پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ تو جانتے ہو دمے کو نام ہے ایک کنویں کا مدینے میں، اور اس میں کوئی نہ پانی پی سکتا تھا بغیر قیمت کے، پیسے دے کے پانی دیا جاتا تھا. میں نے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو خریدا اور سبیل کر دیا. غنی اور فقیر مسافر پر لوگوں نے کہا کہ ہاں یا اللہ کی قسم. لوگوں نے خود کہا کہ اس بات کا جو خود گھیراؤ کرنے کے لیے آیا تھا کہ ہاں ایسا ہی تھا، اور وہ خود اس بات کی گواہی دے رہے تھے. اور بھی اس طرح بہت سارے اپنے فضائل یاد دلائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے. اسی طریقے سے دوسری جگہ ہے لائے ایک اور موقع پہ اپنی آستین میں، جب وہ لشکر تبوک کے لیے جب جا رہے تھے، 1000 دینار جو آج کے تقریباً کروڑوں میں مالیت بنتی ہے اس کی حساب کتاب اگر آپ لگائے تھے، اور ڈال دیا ان کو گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے. اور پھر فرماتے تھے اب ضرر نہ کرے گا عثمان رضی اللہ عنہ کو کوئی عمل آج کے بعد. فرمایا یہ کلمہ 2 بار کا کہ اب وہ جو چاہے کریں. اب عثمان پر کسی عمل کا مواخذہ نہیں ہوا، اب وہ جو چاہے کریں. یعنی اتنی بڑی سعادت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی یہ چیز ان کی زندگی کے اندر ہی یہ بتا دی گئی کہ ان کی نیکیاں، ان کے صدقات اس قدر زیادہ، اس قدر
اس قدر ان کے نام کی طرح غنی، حضرت عثمان غنی اتنے زیادہ کہ جو ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا کہ اب وہ جو چاہے کریں، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جنت کی بشارت دے دی ان کو۔ عشر مبشرہ میں سے ہیں وہ، 10 عشر مبشرہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے، ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کے نام کے ہاتھ پہ بیعت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، اور جو 10 صحابیوں میں سے ایک نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ جن کو عشر مبشرہ میں سے دنیا میں ہی جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دے دی تھی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت ہوگی انسان کی۔ بیعت رضوان کا جب واقعہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان کا حضرت اور واقعہ جب ہوا تو اور عثمان رضی اللہ عنہ نبی کی خاصت بن کر گئے اہل مکہ کی طرف۔ پھر بیعت کی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں گیا ہے، پس مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ عثمان کے لیے 1000 درجہ بہتر تھا لوگوں کے ہاتھوں سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنا ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت رضوان ہے۔ تو لوگ جو مصر والے تھے وہ اس بات پہ کمپلین کرتے تھے کہ بھائی یہ غیر حاضر تھے، تو ان کی حاضری جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عثمان، شاید اللہ تجھ کو ایک کرتا پہنائے اور لوگ اس کو اتارنا چاہیں تو تو ہرگز نہ اتاریو۔ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا، فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ اس میں مظلوم قتل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رضی اللہ عنہ سے کہ تم اس وقت صبر کرنا۔ اسی حوالے سے جن کو اکثر شکایت رہ چکی ان سے روایت ہے عثمان بن عبداللہ بن محوب سے کہ ایک مرد مصری آیا حج بیت اللہ کو، سو کچھ لوگوں کو بیٹھے دیکھا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ قریش ہے۔ کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ سو وہ مصری ان کے پاس آیا اور کہا میں تم سے کچھ پوچھنے والا ہوں، سو تم مجھ سے بیان کرو، تمہیں قسم ہے اس گھر کی حرمت کی، کیا تم جانتے ہو کہ عثمان بھاگ گئے تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ بھاگ گئے تھے احد کے دن؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ حاضر نہ تھے بیعت رضوان میں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ وہ غیر حاضر رہے بدر میں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس مصری نے کہا کہ اللہ اکبر، پھر تم ان کی فضیلت کے کیوں قائل ہو؟ اب جواب سنیں۔ سو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آمین تجھ سے بیان کروں تیرے سوالوں کو، احد کے بھاگنے کا جو حال تو نے پوچھا، تو گواہ رہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور بخش دیا، اور غیر حاضری بدر کی اس کا سبب یہ کہ ان کے نکاح میں صاحبزادی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں اس مرد کے برابر ثواب ہے جو بدر میں حاضر ہو، اور اس کا حصہ بھی تمہیں ملے گا۔ اور غیر حاضری ان کی بیعت رضوان سے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر کوئی ان سے بڑھ کر مکے میں عزت رکھتا ہوتا تو حضرت اسی کو بھیجتے عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے، اور نبی نے ان کو مکے روانہ کیا اور بیعت رضوان ان کی بعد ہوئی، اور حضرت نے اپنے دست مبارک کو کہا
یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ بیعت ہے عثمان کی۔ پھر کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ جا یہ جواب اپنے ساتھ لے جا۔ چاروں سوالات کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ کیونکہ مصری ہی لوگ باعث قتل و حسرہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہوئے تھے، اسی نظر سے اس مرد مصری کو بھی ان سے بدگمانی تھی۔ ایک اور اسی حدیث سے آپ رضی اللہ عنہ کی انتہائی اہمیت کا ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لائے نماز کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھی۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے کبھی نہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی نماز نہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بغض رکھتا تھا عثمان رضی اللہ عنہ سے، اللہ بغض رکھتا ہے اس سے۔ جو عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، یعنی صرف اس بات سے، بغض رکھنے سے۔ کہ ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنی حاجت کے لیے، اس کے بعد پھر وہاں پہ کہا کہ دیکھنا تم کہ کوئی بغیر اذن کے نہ آئے۔ پھر جب وہاں سے فارغ ہوئے سب، اپنے جب نارمل بیٹھ گئے آ کے اپنی جگہ کے اوپر، پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب بیٹھ گئے تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ تو ابو موسیٰ جو تھے ان سے کہا، انہوں نے آگے بتایا کہ دروازے پہ دستک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اذن مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اذن دو اور بشارت دو جنت کی۔ سو وہ داخل ہوئے۔ پھر دوسرے شخص آئے، انہوں نے دروازہ ٹھوکا، میں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے، عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ عنہ اذن مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دروازہ کھول دو اور بشارت دو جنت کی۔ دروازہ کھولا، میں نے بشارت دی ان کو جنت کی۔ پھر ایک شخص آئے، انہوں نے دروازہ ٹھوکا، میں نے کہا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے جو اذن مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھول دو ان کے لیے بشارت دو جنت کی۔ بس ان کے ساتھ ایک چیز اور ان کو بتایا کہ ایک بلوے کی بھی جو ان پر ہوگا، اور وہ بلوہ وہی آخر خلافت کا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک خاص خصوصیتوں میں کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورین، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ پھر جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو آپ نے ان کا نکاح اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اور یہ عجیب فضیلت ہے کہ ان کے سوا یہ فضیلت کسی کو میسر نہیں ہے۔ اور اس سے کے ساتھ ساتھ اور ان کی امپورٹنس کا عالم یہ کہ جب ام کلثوم کو بھی انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے نکاح کی تجویز کرو کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک بیاتا جاتا ان کے ساتھ، اگرچہ ایک نہ رہتی۔ سبحان اللہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ میں عثمان رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ شکریہ۔